یہ ڈیل، یہ چار لوگ، میں ذرا آپ کو سنا دوں، یہ فواد چودھری صاحب اور شہباز گل صاحب یہ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ذرا کوئکلی سن لیجئے گا کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یہ جو ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں. پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریس لگی ہوئی ہے. چار جو ان کے بڑے لیڈر ہیں جب یہ کسی سے ملنے گئے، چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی یہ نواز شریف نے تو واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے. یہ جو ان کے حالات ہیں اس وقت، ان کی کوئی حالت نہیں ہے. چاروں پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، پتہ ہی آپ پہلی صف میں بیٹھنے والے چار کسی سے ملنے گئے. اب سوال دو ہیں اس میں، یہ چار کون ہیں اور یہ کس سے ملنے گئے تھے؟ میاں جاوید لطیف صاحب، میں حکومت سے چلے اجازت ہے حکومت سے پوچھ لیتا ہوں، حکومت کے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چار لوگ کون ہیں اور ملنے کس سے گئے تھے. جناب والا کون لوگ ہیں، کس سے ملنے گئے تھے؟ شکریہ کاشف صاحب. خاقان عباسی، احسن اقبال، ایاز صادق، مفتاح. خواہش مند مفتاح اسماعیل. ہاں مطلب خواہش تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے نا، خواہش تو آپ کی میری بھی ہو سکتی ہے، خواہشوں پہ تو زندگی نہیں چاہیے جاتی. لیکن میاں صاحب کی بلی دیکھ کے نہیں، یہ ہماری خواہش نہیں. سر یہاں بڑے بڑوں کی بلی میں تو اپنی بات کر بتا رہا ہوں سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو یہ چار لوگ دوبارہ بتائیں ذرا. خاقان عباسی، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، ایاز صادق، مفتاح آپ سمجھ لیں کہ وہ لائٹر نوٹ پہ ہی ہوگا. انہیں کہا کہ اس کو اچھا چلو شاہد صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب بھی نہیں تھے؟ نہیں. اچھا، اور خواجہ صاحب بھی نہیں، خواجہ آصف صاحب بھی نہیں. وہ تو کوشش کر بھی نہیں سکتے نا، وہ تو ایکسپوز ہو چکے ہیں اپنی پارٹی میں. اچھا نا، آئی ڈونٹ نو واٹ یو مین، بٹ اینی ویز سو مسئلہ یہ چار لوگ گئے. انہوں نے کہا سر کوئی خدمت، یہ آپ کہہ رہے ہیں کس کے پاس گئے؟ سر آپ کو پتہ ہے سر؟ مجھے نہیں پتا، میں اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہاں دیکھیں سر کاشف صاحب، ادھر کوئی بھی دروازہ آپ کھٹکھٹا سکتے ہیں، کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید 90s کی سیاست ابھی بھی شہباز شریف صاحب اس کا ایسا نہیں؟ نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتے نا. کیوں؟ وہ تو انٹرنلی پرابلم ہے نا، بھائیوں کے بیچ میں، بھتیجے میں پرابلم ہے، تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. لیکن ایک جا کے اپنے آپ کو بیچنے والی بات ہے، جا کے کہہ تو سکتے ہیں ان کو کہ سر مجھے بنا دیں کسی طرح. ان کو پتہ ہے کب بکنے کا ٹائم ہوتا ہے اور کب خریدار کو آواز دینے کی بات ہوتی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو ہر وقت ہی بکرے ہوتے ہیں، ہر وقت ہی بازار میں فار سیل ہوتے ہیں. تو سیل کی چیزیں تو شیلف سے ہر کوئی نہیں اٹھاتا نا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، ایاز صادق، مفتاح اسماعیل کسی سے ملنے گئے، کس سے ملنے گئے یہ آپ کو پتا نہیں ہے؟ ہاں میرا خیال ہے مناسب یہی ہوگا، میں یہی کہوں مجھے پتا نہیں ہے. پتا تو آپ کو ہے، کیوں مناسب ہوگا؟ یہ مناسب ہی ہوگا کہ چار بندوں کے نام لے سکتے ہیں. کس سے ملنے گئے؟ بڑے صاحب سے ملنے گئے تھے آپ کے؟ مجھے تو پتا، میں تو گھر میں بڑے صاحب دادا کو بھی بولتے ہیں، والد کو بھی بولتے ہیں، بڑے صاحب تو کسی کو بھی کہتے ہیں. نو، آپ لوگ سیاست میں کس کو کہتے ہیں یہ بتائیں؟ ہم تو کسی کو نہیں کہتے. کوئی تو ہوگا. ہم بڑا صاحب اپنے باس کو کہتے ہیں، پی ایم کو. اوکے، تو پی ایم سے ملنے تو نہیں جا سکتے، ظاہر ہے. ہاں انٹرسٹنگ. چلیں اگر یہ بات ہے، میں ذرا کوشش کرتا ہوں فواد چودھری صاحب اگر آ جائیں اور کنفرم کریں کہ یہی چار نام جو فیصل واڈا صاحب لے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو. میاں جاوید لطیف صاحب، آپ تو بڑے عرصے سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی لاٹری نکلوانا چاہتے ہیں، تو یہ بات تو آپ کی بات کی تائید بھی لگ رہی ہے ان اے وے کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھومنا چاہ رہے ہیں. یہ بات درست ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ویسے ہی بس شروع ہو گئی ہے؟ نہیں کاشف، میں ایک ضرور آپ کو بات کہہ دوں کہ خواہش کسی کی ہو سکتی ہے، دل میں ہو سکتی ہے، کہیں اظہار کوئی کر لے، ہو سکتا ہے، مگر جو نام انہوں نے لیے ہیں فیصل واڈا صاحب نے، شاید مروت میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتے یا ایسے کوئی نام تعداد پوری کی ہے انہوں نے. مگر میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر کاشف عباسی صاحب کوئی جماعت کے اندر خواہش بھی نہیں کر سکتا. آپ ایک بات بتائیے، کون سا نام چھوڑ گئے ہیں؟ یہ بات چلے میں نے مان لی، میاں صاحب لیڈر ہے، میاں صاحب فیصلہ کرتے ہیں، یہ بات میں نے مان لی. لیکن یہ چار ناموں پہ آپ کو کوئی شک ہے کسی نام پہ کہ یہ ایسا نہیں ہے؟ اچھا نہیں، میں تو چاروں کا ہی کہتا ہوں، نہیں تین کا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایسے نہیں ہے نام. تو ایک کا نام فیصل واڈا بہتر سمجھتے ہیں. وہ کون سے تین ہیں جن کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اس میں شہباز شریف صاحب شامل نہیں ہیں ان تین ناموں میں، جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتے؟ نہیں، اب کاشف عباسی جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ یقین سے کہنے لگا ہوں
کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر وہ پرائم منسٹر کے امیدوار بن ہی نہیں سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنی اپنی رائے شہباز صاحب سے لے کر نیچے تک کوئی ہر بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے، مگر آج کی مسلم لیگ نون میں کوئی شخص ایسا ہے بھی نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ بغاوت کرے نواز شریف کی مرضی کے خلاف۔ سر یہ بغاوت نہیں ہے، یہ تو عرضی ان کے مطابق۔ دیکھیں آپ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، 4 نہیں 5 لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں آپ کی پارٹی۔ یہ بات اگر آپ ماننا چاہیں تو ٹی وی پر مان لیں، نہیں ماننا چاہتے تھے آپ کی گڈ وشز ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ پارٹی کی اپنی آپ کو معلوم ہے اس بات کا۔ تو 4 نام کم ہے، 5 اصل میں نام ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میاں صاحب کی مرضی تو اپنی جگہ، لیکن کیا پارٹی کے اندر آج بھی، کیونکہ یہ تو ایک نوٹیفیکیشن آ گیا تھا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی، یہ ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ پہلے تو آپ لوگوں نے یہ پوچھا ہوگا یہ کون ہے جو ملاقاتیں کرنے گیا تھا؟ آپ اگر اجازت دیں کاشف، آپ نے بات کر لی؟ آہو سوال پوچھا ہے سر۔ ہاں، میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ میں اس سے انکاری ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں کوئی خواہش نہ ہو پرائم منسٹر بننے کی۔ میں نے وہ یہ وضاحت سے کہہ دیا کہ نواز شریف کی مرضی کے خلاف کوئی ایک شخص جماعت کے اندر ایسا نہیں جو بغاوت کر سکے۔ ہو گیا۔ اب آگئی دوسری بات، یہ عرضی لے کر کس کے پاس جانا ہے، کون لے کر جائے گا اور کس کے پاس جائے گا؟ ہاں، اصل سوال یہ ہے آپ کا، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ پھر عرضی کس کے پاس لے کے جانا ہے۔ اور اگر تو حکومت وقت جو ہے وہ کسی کے پاس عرضی لے کر گئی تھی اور شیخ رشید کے بقول کے وہ سر پہ ہاتھ آج بھی موجود ہے، تو ہماری لڑائی، ہماری جدوجہد ہے کیا عباسی صاحب؟ ہماری تو پھر جدوجہد یہی ہے نا کہ بھئی ہاتھ ہٹا دو اور سیاسی جماعتوں کو میدان میں مقابلہ کرنے دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جس طرح حکومت وقت کو لایا گیا ہے اسی طرح ہٹایا جائے، بالکل ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی طور پر اس چیز کو سپورٹ کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس کے ہاتھ ہٹا دیں۔ ہاں، ایک بات اچھی کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہیں، نہ بنیں گے۔ انہوں نے یہ بھی ایک کہا کہ ہم آئینی طور پہ، قانونی طور پہ جو منتخب حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں، اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اس کے انڈر کام کرتے ہیں۔ عباسی صاحب، یہ 74 سالوں سے پاکستانی عوام کی خواہش رہی ہے، ہماری بھی یہ چلے اب اور کہ طرف جو یہ ساروں کی حکومت خواہش ہے، وقت ہو، کانسٹیٹیوشنلزم ہونا چاہیے، آئین کے مطابق سارے ادارے چلنے چاہیے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔